بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاة میں ہم لوگ فصل فیما یکرہ فی الصلاة یہاں سے پڑھ رہے ہیں. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة وتكرارها لأنه لم ينقل، وخروجا من خلاف من أبطلها به ينقل لأنه لم ينقل مجهول لأنه لم ينقل، وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن، والتفاته بلا حاجة لقوله في حديث عائشة رضي الله عنها: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري. ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن حنظلية قال: ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس، وتغميض عينيه نص عليه، واحتج بأنه فعل اليهود. ومظنة النوم وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع، وافتراش ذراعيه ساجدا لحديث أنس مرفوعا: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، متفق عليه. والعبث لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والتخصر لحديث أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه. والتمطي لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه جشخ وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان. ووجه آدمي نص عليه. ووجه آدمي، واستقبال صورة ووجه آدمي. جی ووجه آدمي نص عليه. ومتحدث ونائم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود. ونار نص عليه لأنه تشبه بالمجوس وما يلهيه لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، متفق عليه. کافی ہے اور پڑھیں شیخ؟ ٹھیک ہے، کافی.
جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ میں فصل فیما یکرہ فی الصلاۃ یعنی مکروہات صلاۃ پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلا اس میں مکروہات میں جس کا ذکر ہے، یکرہ للمصلی اقتصارہ علی الفاتحہ لمخالفتہ السنہ، کہ مصلی کے لیے یہ بات مکروہ ہے کہ آدمی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموش ہو جائے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے رکوع میں چلے جائے، تو یہ چیز مکروہ ہے. لیکن مکروہات یہ ایسی چیز ہے جن سے نماز مکمل ہوگی، نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن یہ چیز ناپسندیدہ ہے. تو جو آدمی صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے اور رکوع میں چلے جائے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی مشائخ؟ ہو جاتی ہے شیخ، ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن یہاں پر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سنت کے خلاف ورزی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں نہیں جایا کرتے تھے، اس کے ساتھ ضم سورہ کیا کرتے تھے. تو یہ صحیح طریقہ ہے کہ انسان سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھے، چھوٹی بڑی، ایک آیت دو آیت جتنے بھی میسر ہوں. دوسرا مکروہات میں جس کا ذکر ہے تکرارها. تکرارها کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی مشائخ؟ فاتحہ کی طرف. تکرار کی ضمیر فاتحہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ آدمی بار بار سورہ فاتحہ پڑھتا رہے. ایک چیز اور ہے کہ ایک انسان شاید بھول گیا میں پڑھا یا نہیں، اس کو شبہ ہو گیا تو وہ تاکید کے لیے پڑھ لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس طرح ایک مرتبہ پڑھا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، تو اس طرح تکرار کرنا یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے. اور بعض فقہا نے یہ بھی کہا کہ جو آدمی بار بار سورہ فاتحہ پڑھے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک قاعدہ ہے کہ جو آدمی رکن کو دہرائے گا اس کی نماز باطل ہوگی. مثلا کوئی آدمی ایک ہی رکعت میں 2 بار رکوع کرے تو کیا ہوگا جی مشائخ؟ اس کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح نہیں، باطل ہو جائے گی کیونکہ ایک رکعت میں ایک ہی مرتبہ رکوع کرنا ہے. کوئی انسان 2 مرتبہ کرے گا تو باطل ہو جائے گی، کیونکہ رکوع بھی رکن ہے. تو اس طرح بعض اہل علم نے یہ کہا کہ جو آدمی رکن کو دہرائے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی. تو اس اختلاف سے بھی بچنے کے لیے ایک انسان اس طرح سورہ فاتحہ کو بار بار نہ پڑھا کرے. یہ بات بھی کہی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کو مکروہ سمجھا گیا فقہ حنبلی میں. اور بعض جو فقہا یہ مانتے ہیں کہ نہیں، وہ باطل ہو جائے گی نماز اس کے تکرار کرنے سے. تو یہ ان کے مسلک میں ہے. یہاں پر فقہ حنبلی میں سورہ فاتحہ کا تکرار مکروہ کا حکم رکھتا ہے. اس کے بعد یہاں پر تیسری چیز مکروہات صلاح میں جو شیخ عثمان الخمیس کویت کے ہیں انہوں فرق کرتے شیخ کے رکن قولی اور رکن فعلی بلکہ
رکن قولی ہے تو آپ تکرار کر سکتے ہیں، رکن فعلی کو نہیں کر سکتے، ایسا بول کے بتا رہے تھے، تو کہاں تک صحیح ہے بول کر؟ جی جی، تو اب ان کی جو تقسیم ہے اس اعتبار سے تو یہی جو انہوں نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اسی بنیاد پر کہ جو رکن قولی ہے سورہ فاتحہ اور رکوع تو رکن فعلی ہے، اس اعتبار سے رکن قولی کے دہرانے پر نماز باطل نہیں ہوگی، رکن فعلی کے دہرانے پر نماز باطل ہوگی۔ تو یہ اس طرح یہ جو انہوں نے ایک قاعدہ سمجھانے کے لیے بنایا ہے، بتلایا ہے، تو یہ درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح اس قاعدے کے مطابق یہ بات درست ہے، اس لیے کوئی آدمی سورہ فاتحہ کا تکرار نہ کرے، کیونکہ یہ قاعدہ دیگر مسائل کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بنایا گیا ہے، ورنہ اس طرح بلا وجہ سورہ فاتحہ کا تکرار اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور خلفائے راشدین سے یہ چیز ثابت ہے کہ ایک انسان سورہ فاتحہ کو دہرائے۔ یہاں پر اس کے علاوہ جو مشائخ کے فتاوے ہیں اس میں یہ بات کہی گئی کہ اگر کسی انسان کو شک ہو جائے کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں، تو وہ اپنے یقین کے لیے وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا تکرار بھی اس صورت میں اگر سورہ فاتحہ کی تکرار بھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کو شبہ ہو گیا تھا کہ وہ پڑھا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس طرح بلا ضرورت تکرار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ خیر، جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ اچھی بات ہے، اللہ جزاک خیر۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے تیسری چیز مکروہات صلاح میں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وہ التفاتہ بلا حاجت۔ ایک آدمی جو مصلی ہے اس کا ادھر ادھر دیکھنا بغیر کسی ضرورت کے، یہ مکروہات صلاح میں سے ہے۔ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ شیطان کے اچک لینے کا ایک طریقہ ہے، ادھر ادھر متوجہ کر دیتا ہے شیطان۔ تو کبھی کبھار انسان بیٹھے بیٹھے بازو والوں کو دیکھتا ہے یا سامنے یعنی کہ نماز میں کھڑے ہیں، جیسے مثلا مسبوق جو آدمی ہو، اب کبھی ان کے اوپر نگاہ پڑے گی تو دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں، سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح ادھر ادھر متوجہ ہونا، التفت مطلب متوجہ ہونا، یہ چیزیں درست نہیں ہیں، مکروہ ہیں۔ اور خاص طور پر اس میں ایک قید انہوں نے لگائی، بلا حاجت، کہ بغیر کسی ضرورت کے۔ لیکن اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو اس صورت میں اگر کوئی دیکھتے ہیں تو پھر کوئی مکروہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت سہل بن حنبلیہ کی جو حدیث ہے کہ اقامت کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے، اور نماز پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کی طرف دیکھتے تھے، متوجہ ہوتے تھے، پلٹ کر دیکھتے تھے، یا ہے کہ پلٹ کر اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، متوجہ ہوتے تھے۔ تو متوجہ ہونا کسی ضرورت کے خاطر یہ مکروہ نہیں کہلائے گا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو حدیث میں اس کی بات مکمل بات یہ کہی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑ سوار کو ادھر بھیجا تھا وادی کی طرف اس کو حراست کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان وہاں پر ہے یا نہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مقرر کیا تھا۔ تو اس طرح اگر نماز میں اس ایک ضرورت کے خاطر دیکھ لیتے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلا ضرورت نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی کہی گئی ہے کہ آپ کا دیکھنا یا متوجہ ہونا اتنا بھی نہ ہو کہ آپ کی پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے۔ ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا مشائخ؟ اگر پیٹھ قبلے کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟
کہ انہیں استقبال القبلہ نہیں، انہیں استدبار القبلہ ہو گیا ہے. جی جی بالکل. استقبال القبلہ مطلوب ہے. اگر وہ استقبال قبلہ کی جگہ استدبار کرنے لگے، اتنا زیادہ متوجہ ہو گیا، اتنا زیادہ گھوم گیا کہ وہ استقبال قبلہ نہ رہا. استقبال القبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلے کی طرف اپنے چہرے سے متوجہ ہونا. پیٹھ سے متوجہ ہو تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے استقبال قبلہ کیا ہے یا یہ قبلہ رخ ہے. اپنے چہرے سے ایک آدمی قبلہ رخ ہوتا ہے تو وہی کہا جائے گا استقبال قبلہ ہے. تو اس طرح متوجہ ہونے میں بھی اتنا مبالغہ نہ ہو یا اتنا زیادہ نہ متوجہ ہو کہ جو استقبال قبلہ کی جو شرط ہے وہ شرط نہ مفقود ہو جائے. اس کے بعد یہاں پر جو چوتھی چیز ذکر کی گئی ہے تغمید عینیہ، مصلی کا اپنے آنکھوں کو بند کر لینا، اپنے آنکھوں کو بند کر لینا نماز کی حالت میں یہ مکروہ ہے. یہ امام احمد نے اس کے لیے ذکر کیا ہے نص کے طور پر. بعد میں ساتھ ہی یہ بھی کہا اس کی دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ یہود ایسا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ اس طرح کرنے سے یہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آدمی کو نیند آ جائے، لہذا آدمی آنکھ بند کر کے نماز میں نہ ٹھہرے، یہ مکروہ ہے. وَحَمْلُ مُشْغِلٍ لَهُ لِأَنَّهُ يُذْهِبُ الْخُشُوعَ. کیا ہے مشائخ یہ حمل مشغل لہو کیا ہے؟ کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے؟ کچھ گھڑی ہو گئی یا پھر خطرہ ہو گیا، کچھ بھی جو ہے نا گھڑی کو بار بار دیکھتے تھے. جی کوئی ایسی چیز جو آپ کو بار بار متوجہ کر رہی ہے اپنی طرف. مثال کے طور پر جو انسان کوئی بھی نئی چیز لیتا ہے، پہن لیتا ہے، تو عموماً اس کی نگاہ اس کی طرف جاتی ہے. ایک انسانی طبیعت ہے. نئی گھڑی لے لیں گے، ہر تھوڑی دیر پہ اس کی طرف دیکھتے رہیں گے آپ. تو اس طرح اگر نماز میں بھی اس کو پہن کے کھڑیں گے، بار بار نگاہ جاتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو جیب میں رکھ لیں تاکہ نماز میں خلل نہ ہونے پائے. اسی طرح کوئی انگوٹھی خرید لیا، کوئی اچھے بٹن ہاتھ کے خرید لیا، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو اس کو مشغول کرتی ہے یا اس کو نماز میں غافل کر دیتی ہے، ایسی ساری چیزوں کا ساتھ میں لے کر کھڑے ہونا مکروہ. اب جس کا فون ہمیشہ اس کو مشغول کرتا ہے یا ڈسٹرب کرتا ہے، ایسے لوگ ایسی صورت میں برابر فون کو بند کر کے نماز شروع کریں، فون کو سائلنٹ میں رکھ کے نماز شروع کریں. ورنہ اس طرح فون کو آن رکھ کے آپ کو پتا ہے کہ مجھے برابر ہر 2-3-4 منٹ میں کچھ فون آتے ہی رہتے ہیں، تو ایسے انسان کو یہ فون آن رکھ کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس فون کو یا تو سائلنٹ پہ کرے یا تو وہ اپنے ساتھ ہی نہ رکھے، کیونکہ یہ کیا ہے، اس کو بار بار مشغول کرنے والی چیز ہے. تو ہر تھوڑی دیر پہ فون آئے گا تو کبھی کچھ لوگ اٹھا کے اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. جب دیکھ بھی لیں گے تو پھر کیا ہے، خیال پوری طرح ادھر چلا جائے گا. تو یا تو اگر فون بجتا ہے، کال آتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو بند کر دینا چاہیے، اور اس طرح کی حرکت نماز کو باطل نہیں کرے گی. بہت سارے لوگ اس کو بجتا چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کبھار اس کے اندر کچھ لوگ گانے سیٹ کیے ہوتے ہیں، تو پھر گانا شروع ہو جاتا ہے، لوگ نماز میں ہیں، تو یہ اس طرح اپنی اور سارے لوگوں کی نماز کو خلل کرنے کا باعث بنتا ہے. تو اس طرح ایسی کوئی چیز آدمی ساتھ میں لے کر نہ ٹھہرے جو خود کو بھی مشغول کر دے اور دوسروں کو بھی مشغول کر دے. واضح بھی مشائخ بات؟ بالکل آج کے زمانے کے لیے ہی یہ لفظ جو ہے نا اس زمانے میں کہا گیا ہے لگتا ہے.
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, शेख बारकल्लाह फीक। अल्लाह यज़्ज़िक खैर। तो ये अब हमेशा से ये लोगों को डिस्टर्ब करने वाली चीज बनती जा रही है। कितने भी बोर्ड लगाओ, कितने भी स्टिकर लगाओ, बल्कि बज़ा औक़ात उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए कुछ ये मकीने भी लगाए जाते हैं। इसके बावजूद भी लोगों के फ़ोन बजते हैं, लोगों की नमाज़ें मुतासिर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मकरूह जो कहा गया, अगर इस तरह अगर कोई इंसान गाने लगा के लाता है और ये उसको बंद करने में गफलत करता है, तो ये सिर्फ न कि मकरूह होगा, बल्कि उसके लिए ये हराम होगा कि इस तरह का गाना रखे और गाना रख कर वो मस्जिद में वो अल्लाह के घर को इस तरह की मौसीकी से लोगों की नमाज खलल करे। ये तो मकरूह से बढ़कर इसका हुक्म होगा। अगर एक इंसान आमदन ऐसे गाने रखता है जब उसको पता है कि कभी भी फोन आएगा, मस्जिद में भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में इससे बढ़कर गुनहगार भी होगा। क्योंकि अगर वो गाना रखता है और वो गाना नमाज के आइन मुसल्लियों की जमात जब चल रही है, उस वक्त वो भी खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में जब गाना बजेगा तो सारे लोगों की नमाज खराब होगी, मुतासिर होगी। वफ्तिराश दिराइही साजिदन, सजदे की हालत में अगर एक इंसान पूरी तरह फैला देता है अपने हाथों को, जिस तरह कुत्ता फैला देता है, तो ये मकरूह है। खास तौर पर ऐसे जो क्या कहते हैं, कुत्ते की जो हैत होती है उस तरह करने से यहाँ पर मना किया गया। वरना जो हदीस में आपको जो मनकिबैन के बराबर में फैलाने के लिए कहा गया और ये साइड में जो बगल हैं वहां पर खाली जगह रहे ज्यादा, इसकी ताकीद की गई, वो सब तो करना है, लेकिन ऐसे जिस तरह कुत्ते की मुशाबहत इख्तियार करते हुए ऐसे अपने हाथों को आदमी न फैलाए, तो ये भी मकरूह है। वलअबथ लिअन्नहु रअा रजुलन यअबथु फी सलातिही फक़ाल लौ खशअ क़ल्बु हाज़ा लखशअत जवारिहुहु। तो ये इस हदीस से इस्तेदलाल जो किया गया है कि अगर इस आदमी का दिल खुशू, अगर इस आदमी के दिल में खुशू होता तो इसके जवारह में भी खुशू आता या उसका असर दिखता। ये हदीस मौजू है, शेख अलबानी ने इसको मौजू करार दिया, न कि सिर्फ ज़ईफ है बल्कि मौजू है। लेकिन इतना तो है कि आदमी को इस तरह अबथ नहीं करना चाहिए। कोई भी बार बार कोई चीज आप हटा रहे हैं, उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग गतरे ही के साथ मशगूल हो जाते हैं, बार बार उसको बराबर करते हैं, बार बार उसको सही करते हैं, उसकी जो क्या कहते हैं उसका कशका है या उसकी जो स्त्री है उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जो भी काम हैं, हबस जिसको कहा जाए, बेकारी, ये ऐसे काम नमाजों में करना ये मकरूह है। रही बात इसके लिए जो इन्होंने हदीस इस्तेदलाल की है वो हदीस मौजू है, उसको हदीस भी नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ तक आज रुक जाते हैं, इंशाअल्लाह व तखस्सुर से हम लोग कल बात को जारी रखते हैं। नक्तफी बिहज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है मशाइख।